السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے دو خطبات نہج البلاغہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کریں گے۔ خطبہ نمبر 39 اور خطبہ نمبر 56۔ خطبہ نمبر 39 جو ہے یہ صفحہ نمبر 182 پر واقع ہے، اور خطبہ نمبر 56 صفحہ نمبر 197 پر واقع ہے۔ یہ دراصل یہ دونوں خطبات جو ہیں وہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا پروگرام اس لیے بنایا ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی بھی بنظر انصاف بالکل خالی و ذہن ہو کر ان کی کتب کا اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کرے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے لیے یہ واضح کر دوں آپ پر کہ اہل بیت کی جو محبت ہے اور ان کے ساتھ جو پیار ہے اس پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ جس آدمی کو بھی اپنے ایمان کی ضرورت ہے قیامت والے دن، وہ یہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کسی قسم کا کینہ رکھے ان کے بارے میں، یا دل کے اندر کوئی خلش رکھے۔ بات اہل بیت کی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا جب آپ لٹریچر پڑھیں گے، آپ شیخ مفید کو اٹھائیں، آپ سید مرتضیٰ عالم الہدا کی کتابیں اٹھائیں، آپ محمد یعقوب کلینی کی کتابیں اٹھائیں، آپ ملا باقر مجلسی کی کتابیں اٹھائیں، آپ شیخ توسی کی کتابیں اٹھائیں، آپ تبرسی کی کتابیں اٹھائیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کی کتابیں اٹھائیں، آپ نور اللہ شوستری کی کتابیں اٹھائیں، جتنے بھی ان کے مصنفین ہوئے ہیں، سید امیر علی سقفی کی کتابیں اٹھائیں، آپ سید مرتضیٰ مطہر کی کتابیں اٹھائیں، جتنے بھی ان کے مصنفین ہوئے ہیں ان کی کتابوں کا جو لب لباب ہے اور ملخص ہے ان کی تحریروں کا، وہ یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ساتھی میسر آئے اور آپ علیہ السلام نے اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جو کوششیں کی وہ رائے گاں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی غیر مسلم تھے، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اور دنیا کی اس تاریخ کے اندر اگر کوئی کامیاب دور گزرا ہے تو وہ فقط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ اس کے علاوہ نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں شریعت اور اسلام کے ہاتھ کچھ آیا ہے، نہ ہی خلفائے ثلاثہ کے دور میں کچھ آیا، اسلام کے کچھ ہاتھ آیا ہے، بلکہ اسلام کا نقصان ہی ہوا ہے۔ یہ جو آدمی یہ سمجھے نا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ان کے جو ہے نا وہ ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لے، اس پر وقت صرف کر کے دیکھ لے۔ میں تو عرصہ 25 سال سے اس کوشش کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں ویسے بات نہیں کہہ رہا۔ خلفائے ثلاثہ کا دور ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہو، ان لوگوں کا اس بارہ میں جو معاف ضمیر ہے وہ یہ ہے کہ نہ اللہ کے نبی کے دور میں اسلام کے کچھ ہاتھ آیا ہے، اور نہ ہی خلفائے ثلاثہ کے دور میں کوئی اسلام کے، بلکہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں تو ان کے دور کا تو آغاز ہی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نقصان سے شروع ہوا ہے، جب امام کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ ہے ان لوگوں کا معاف ضمیر اور ان لوگوں کا موقف اور ان کا نظریہ اور ان کا خیال۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ساتھ اگر حضرت علی کے دور کو کمپیئر کیا جائے تو یہ زیادتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ان سے بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت علی سے ہو سکا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے اقدامات بھی ان کے مقابلے میں مثالی ہیں، لیکن اگر خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ان کے دور کو کمپیئر کیا جائے تو پھر ان کے دور کو بہتر ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا پڑے گی، دلیل۔
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دور کا موازنہ کیا جائے یا اس دور کو کمپیئر کیا جائے تو کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کوششیں کی، جو اقدامات کیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلے کیے اور جتنی جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمیں جو ہے نا وہ سر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، اور اس اعتبار سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، نہ دلیل بنتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرتے ہوئے۔ لیکن یہ لوگ، ان لوگوں کی کتابوں سے یہی تاثر جھلکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناکام رہے ہیں، اللہ کے نبی کو جو ساتھی میسر آئے وہ پرلے درجے کے اسلام کے دشمن تھے معاذ اللہ، وہ مخلص نہیں تھے، ان کے اندر ایمان کی رتی نہیں تھی معاذ اللہ۔ یہ ان لوگوں کی کتابوں کا ماحصل اور ملخص ہے۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج یہ فیصلہ لیتے ہیں خطبہ نمبر 39 کی روشنی میں اور خطبہ نمبر 56 کی روشنی میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جج بنا کر یہ فیصلہ لیتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر سے دونوں خطبات ہم پیش کریں گے اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں گے، کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا جو ہے نا وہ اپنا معاف ضمیر بیان کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں خطبہ نمبر 39 کہتے ہیں، یہ حضرت علی ہیں، حضرت علی کا خطبہ ہے، اور سید شریف الرضی نے نہج البلاغہ میں درج کیا ہے صفحہ نمبر 182۔ اللہ کہتے ہیں منیتو، میں تو مصیبتوں میں دھنسا دیا گیا ہوں، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، خطبہ نمبر 39 کے شروع کے الفاظ، وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهُ علیہ السلام کی سرخی اوپر جمی ہوئی ہے سید شریف الرضی کی طرف سے۔ کہتے ہیں منیتو، میں تو مصیبتوں کے اندر اور میں تو پریشانیوں کے اندر دھنسا دیا گیا ہوں، بِمَن لَا یُطِیعُ، ان لوگوں کی وجہ سے، لا یطیعُ جو میری اطاعت نہیں کرتے۔ لوگوں کو تم نے پاگل بنا رکھا ہے، یعنی ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں، تم نے لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو میری اطاعت نہیں کرتے، اذا امرت، جب میں حکم دیتا ہوں، ولا یجیب اذا دعوت، اور جب میں جو ہے نا وہ لا یجیب، اور یہ مجھے جواب نہیں دیتے جب میں ان کو پکارتا ہوں، لا ابا لکم، اور تمہارا باپ نہ رہے۔ ہمیں یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان الفاظ کے معنی جو ہے نا وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی کچھ اور بھی بن سکتے ہیں۔ ما تنتظرون بنصر ربکم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہیں اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے خطبہ رکھا ہے نا جس کے اندر حضرت علی فرما رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی انتہا درجہ کی تعریف کی، ان کو انہوں نے امانت دار کہا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ اپنے سرپرست کی اطاعت کرتے ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں امن قائم کرتے ہیں، اور تم میرے ساتھی اس قدر بد دیانت ہو کہ اگر میں ایک لکڑی کا پیالہ رکھوں تو تم اس کا کنڈا اتار کر لے جاؤ گے۔ اور یہ بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو اس طرح پگھلا کر رکھ دے جس طرح نمک جو ہے وہ پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کیا فرما رہے ہیں؟ اما دین یجمعکم، تمہیں تمہارا دین جمع کیوں نہیں کرتا، متفق کیوں نہیں کرتا، ولا حمیۃ تحمشکم، اور تمہاری حمیت جو ہے وہ تمہیں ابھارتی کیوں نہیں ہے۔ اقوم فیکم مستصرخا، میں تمہارے اندر کھڑا ہوتا ہوں، چیخ رہا ہوتا ہوں، چلا رہا ہوتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، میں چیخ رہا ہوتا ہوں، چلا رہا ہوتا ہوں، وانادیکم متغوصا، اور میں مدد طلب کرتے ہوئے تمہیں پکار رہا ہوتا ہوں، اے میرے ساتھیو، فلا تسمعون لی قولا، تم میری بات تک نہیں سنتے۔
یہ نہج البلاغہ ہے، سمجھ آئیے؟ ولا تطیعون لی امرا، اور میرے حکم کی تم اطاعت نہیں کرتے حتیٰ تکشف الامور عن عواقب بالمساءۃ، حتیٰ کہ معاملات جو ہیں وہ اپنے برے نتائج کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ فما یدرک بکم ثار، فرمایا تمہارے ذریعے کبھی کسی کے خون کا انتقام نہیں لیا جا سکتا، اور ولا یبلغ بکم مرام، اور تمہارے ذریعے کسی مقصد کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو، اور فرمایا دعوتکم الی نصر اخوانکم، میں تمہیں بلاتا ہوں تمہارے بھائیوں کی مدد کی طرف، تو تم کیا کرتے ہو؟ فجررتم جرجرۃ الجمل الاسر، تو تم اس طرح بڑبڑانے لگتے ہو جس طرح کے درد ناک میں مبتلا اونٹ بڑبڑانے لگتا ہے، جس طرح اونٹ بڑبڑانے لگتا ہے یا بل بلانے لگتا ہے، تم جس طرح بل بلانے لگتے ہو، وہ اونٹ جو درد ناک میں مبتلا ہو۔ اللہ وتساقلتم تساقل النزب الادبری، اور فرمایا پیٹ پھیر کر بھاگنے والے کی طرح تم بوجھل ہو جاتے ہو، تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ ثم خرج الی منکم جنید، پھر تم میں سے ایک لشکر، چھوٹا سا لشکر، جنید تصغیر کا لفظ استعمال کیا ہے، جنید، میری اس چیخ و پکار کے بعد بالآخر ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے نا وہ تمہارے اندر سے برآمد ہوا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ متضائب ضعیف، وہ مضطرب تھا اور کمزور تھا، کأنما یساقون الی الموت، اور وہ اس طرح چل رہا تھا جس طرح کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ یہ ہے صورتحال۔ او میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے سے کس کو کیا جو ہے نا وہ اختلاف ہو سکتا ہے؟ کون بے ایمان اور ملعون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کرے، یا ان کا احترام اپنے دل میں نہ رکھے، یا اس کا دل حضرت علی کی محبت سے خالی ہو؟ ملعون ہے وہ شخص۔ لیکن جن لوگوں کو تم ہیروز بنا کر پیش جو ہے نا لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محنتوں کے اوپر پانی پھیرنا چاہتے ہو، ان کی حالت دیکھیں کیا حالت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کی روشنی میں۔ فرمایا کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ لشکر، چھوٹا سا لشکر جو سامنے آیا، وہ بھی اس طرح کا لشکر تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، اس کو ہانکا جا رہا ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہو۔ اس طرح وہ جو ہے نا وہ میری طرف آ رہا تھا، یعنی ان کا بھی دل جو ہے نا، دل کے اندر وہ جو جوش ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، جو اطاعت کا جو ملکہ ہوتا ہے، وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ نمبر 56 ہے۔ میں نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اس دور کے ساتھ کمپیئر جو ہے وہ بالکل نہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس موضوع پر کوئی دلیل مانگی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو درجہ ہے وہ مسلم ہے، ان کے جو اقدامات ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں وہ مسلم ہیں۔ خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین، جو دیگر خلفائے راشدین ہیں، ان کے ساتھ اگر کمپیئرنگ کی جائے گی، موازنہ کیا جائے گا تو دلیل مانگی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں دلیل نہیں مانگی جائے گی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ ہم یہ بات چھیڑنا ہی نہیں چاہتے۔ کئی لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کی زبانیں ان کو کیسے زیب دے دیتی ہیں، ہماری زبان تو یہ زیب نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا تقابل کرنے کے حوالے سے، چاہے ان کے دور حکومت کے اندر جتنے بھی جو نا بہتر کام ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، مگر حضرت علی کے ساتھ کمپیئرنگ نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلیل طلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ اب آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کا احوال حضرت علی کی زبانی آپ نے سن لیا پچھلے خطبہ میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دہرایا، خطبہ نمبر 39، یہ خطبہ نمبر 56 ہے۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور صفحہ نمبر 197 ہے، نہج البلاغہ۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہم سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کرام، ان کا ذکر کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں جا کر، اسی خطبہ کے آخر میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جن کو ان اہل تشیع نے اپنا سرخیل اور ماتھے کا جھومر بنا رکھا ہے، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے آخر میں بھی بے نقاب کریں گے۔ اپنی زبانی فرمایا نقتل آباءنا، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے، ہم اپنے باپوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اپنے باپوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہ کس نے کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخاطب کیا اپنے والد محترم کو، جب بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، کہ غالباً جنگ بدر کے اندر آپ بار بار میری تلوار کے وار کے نیچے آتے رہے ہیں، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ کو معاف کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سن میرے بیٹے، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر معاف کر دیا تھا، لیکن تو اگر میری تلوار کے سامنے آتا تو تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا، اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ سب سے پہلی آواز لگائی میدان بدر کے اندر عتبہ نے، ہم من مبارس، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون میدان میں آیا؟ سب سے پہلے جو میدان میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفوں کو چیرتا ہوا جو نوجوان سامنے آیا، وہ اسی عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس نے کہا ابا جان زبان سنبھال کر بات کرنی ہے، تیرا مقابلہ کوئی اور کرے یا نہ کرے، ابو حذیفہ تیرا مقابلہ ضرور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہٹا دیا۔ دیکھیں کتنا احسار، اتنا ایثار، اتنی فریفتگی دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، اللہ کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق۔ کہ ان لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، قبائل چھوڑ دیے، اولادیں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے، جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، غریب الدیار ہو گئے، مسافر ہو گئے، اپنے ہی وطن کے اندر رہ کر اپنے ہی اسباب سے محروم کر دیے گئے۔ اس سے بڑا کوئی اظہار ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَالَنَا، ہم نے اپنے باپوں کو قتل کیا، اپنے بیٹوں کو قتل کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اور اپنے چچاؤں کو قتل کیا۔ ما یزیدنا ذالک الا ایمانا وتسلیما، فرماتے ہیں اس چیز نے نہیں ہمیں زیادہ کیا مگر ایمان کے اندر اور تسلیم کے اندر، جب ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا اللہ کی محبت میں، تو اس چیز نے ہمارے ایمانوں میں اور ہمارے ملکہ تسلیم میں اور اضافہ کر دیا۔ اور فرمایا وَمُزِيًّا عَلَى اللَّقَامِ، اور مصیبتوں کے اوپر سے گزر جانا، مصیبتوں کے ساتھ ٹکرا جانے کے معاملے میں اس چیز نے ہمارے اندر مزید حوصلہ پیدا کیا اور ہمیں اس معاملے میں مزید جذبات عطا کیے، مزید بڑھا دیا۔ وَصَبْرًا عَلَىٰ مَضَضِ الْعَالَمِ، اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دردوں کی جو سوزشیں تھیں،
دردوں کی جو سوزشیں تھیں ان سوزشوں کے اوپر صبر کرنے میں اس چیز نے ہمیں زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ اللہ اکبر وجدن فی جہاد العدو، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس کوشش میں ہمیں اس چیز نے بڑھا دیا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالْآخَرُ مِنْ عَدُوِّنَا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی ہوتا تھا، والآخر من عدونا، اور ایک ہمارے دشمنوں میں سے ایک آدمی ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، رسم حق و باطل کے اندر، میدان کے اندر کیسے کیسے منظر سامنے آتے تھے۔ ادھر سے کفار آتے تھے، کفار کا کوئی بندہ آتا تھا، ادھر سے کوئی ہمارا بندہ نکلتا تھا۔ یتسابلان تسابل الفلجین، تسابل الفلجین، اور ہم خلاؤں کے ٹکرا جانے کی طرح آپس میں ٹکرا جایا کرتے تھے۔ یتخالصان انفسہما، وہ ہماری جانیں لینا چاہتے تھے، ہم ان کی جانیں لینا چاہتے تھے۔ ایہما یسقی صاحبہ کأس المنون، اور ہر ایک کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کون اپنے سامنے آنے والے کو موت کا پیالہ پلاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہوتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ حالات ہوتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبانی بیان کیا اپنے ساتھیوں کے، کہ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، میں دعوتیں دیتا رہا، اور کسی نے میری بات کے اوپر کان تک نہ دھرے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کہ نہ باپ کو معافی ہے، نہ ماموں کو معافی ہے، نہ بھائی کو معافی ہے، نہ چچا کو معافی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کیا کرتے تھے تو یہ کام ہمارے جو ہے نا وہ جذبات جو ہیں ان جذبات کو مزید بھڑکا دیتے تھے، ہماری ایمانوں کے اندر اضافہ ہوتا تھا، تسلیم میں اضافہ ہوتا تھا، ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوتا تھا۔ وہ محبت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس محبت میں اضافہ ہوتا تھا، اور ہم دو خلاؤں کے ٹکرا جانے کی طرح ہم ان کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے۔ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا فمرۃ لنا من عدونا، کبھی ہماری جیت ہوتی تھی، دشمن کے مقابلے میں ہم جیت جاتے تھے۔ ومرۃ لعدونا منا، اور کبھی دشمن ہم سے جیت جاتے تھے۔ بدر کے اندر اہل اسلام جیت گئے، اور احد کے اندر اہل اسلام کا کافی نقصان ہوا، یعنی کافی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ران پہنچا۔ ٹھیک بات ہے بھائی، یہ سارے کا سارا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر کے جن سے اس معاملے کے اندر غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معافی کی اعلان کر دیے۔ قیامت تک تلاوت ہوتے رہیں گے قرآن مجید کے اندر، مگر جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں غلاظت ہے، وہ آج بھی اپنی تفسیروں کے اندر اور تقریروں کے اندر اور مناظر کی کتابوں کے اندر اعتراضات کا تمام باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی ان کی جیت ہوتی تھی، اور فرمایا فلما رأى اللہ صدقنا انزل بعدونا الکعبۃ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صدق کو دیکھا، اللہ کے نبی کے دور میں صدق کو دیکھا، ہماری سچائی کو دیکھا، ہمارے اخلاص کو دیکھا، تو پھر کیا کیا؟ انزل بعدونا الکعبۃ، ہمارے جو دشمن کو اللہ وحدہ لا شریک نے پستیوں میں گرا دیا، پستیوں میں گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ وانزل علینا النصر، اور ہمارے اوپر مدد نازل کی، ہمارے اوپر مدد نازل کی۔ حتی استقر الاسلام ملکیا جیرانہ، یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا، اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا۔
غور کریں اللہ کیسے ایمان افروز الفاظ، یہ اصحاب رسول کی کوششیں دشمنوں کے ساتھ ٹکرانا، جب اللہ نے اس صدق کو، اس سچائی کو، اس اخلاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، شریعت کے دشمنوں کو اللہ نے پستیوں میں اوندے بال گرا دیا۔ کعبت کا معنی ہوتا ہے اوندے بال گرا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَمُتَبَوِّئًا أَوْطَانَهُ، اور اپنے وطنوں کے، اپنی جگہوں کے اندر وہ اسلام قرار پکڑ گیا، جگہ پکڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں یہ الفاظ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے خاص توجہ کے جو ہے وہ طالب ہے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو اسلام کا نقصان ہوا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھی مخلص نہیں تھے، وہ تو اپنے دنیاوی فوائد کے لیے مسلمان ہوئے تھے، خلافتیں ہتھیانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہے حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو کس انداز میں پیش کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کس انداز میں پیش کیا ہے، اور اب آخر میں اپنے ساتھیوں کا پھر آپریشن کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، یعنی سادہ و عام الفاظ میں بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَعَمْرِي، مجھے اپنی جان کی قسم ہے، اپنی جان کی قسم ہے، لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا آتَيْتُمْ، اور میرے ساتھیوں جو کچھ اس دور میں تم لے کر آئے ہو نا، اگر ہم بھی وہ کچھ لے کر آتے اور جو کردار تم اس دور میں ادا کر رہے ہو اگر ہم بھی وہ کردار ادا کرتے تو فرمایا مَا قَامَ لِلدِّينِ عُمُودٌ، دین کا ستون کبھی نہ کھڑا ہو سکتا۔ یہ دیکھیں حضرت علی فرماتے ہیں اگر جو کردار تمہارا ہے، جو جس قسم کا کردار تمہارا ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا بھی یہ کردار ہوتا تو اسلام کا جو ستون ہے وہ کبھی قائم نہ ہو سکتا۔ ما قام للدین، دین کا جو ہے نا عمود ستون کبھی قائم نہ ہو سکتا اگر ہمارا جو ہے نا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کردار اس طرح ہوتا جس طرح تمہارا کردار ہے۔ اور فرمایا ولا اخضر للایمان عود، ایمان کا جو تنا ہے وہ کبھی سر سبز و شاداب نہ ہوتا۔ اگر معاملہ اس طرح ہوتا جس طرح کہ آج تم جس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہو، اگر اس دور میں بھی اس طرح ہوتا تو پھر اسلام کا تنا جو ہے وہ کبھی سر سبز و شاداب نہ ہوتا، دین کا ستون کبھی قائم نہ ہو سکتا، کبھی گڑ نہ سکتا، کبھی مضبوط نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن سن لو حضرت علی فرماتے ہیں وَعَيْمُ اللَّهِ لَتَحْلِبُنَّهَا دَمًا، میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، وَعَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَتَحْلِبُنَّهَا، جو کچھ تم بیج رہے ہو اس اپنے جو نا بیجے کو تم خون کی صورت میں دہو گے، خون کی صورت میں تمہیں قرار نہیں ملے گا کبھی دنیا کے اندر۔ تم نے جو کچھ کیا ہے، تم نے جس قدر مجھے پریشان کیا ہے، سمجھ آئیے، تم اپنے اس کردار کو خون بنا کر دہو گے۔ اور فرمایا والا تُتْبِعُنَّهَا نَادَمًا، اور اس کے بعد ضرور ضرور شرمندگی اٹھاؤ گے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 56 جو صفحہ نمبر 197 سے شروع ہوا اور 198 پر اختتام پذیر ہو گیا۔ ان دو خطبوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے کے اندر اپنے ساتھیوں کا جو تعارف کرایا ہے اور ان کے کردار کو پیش کیا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو پیش کیا ہے، اور آخر میں پھر اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ اگر ہماری بھی یہ صورت حال ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو تمہاری ہے تو یہ اسلام کا تنا، اسلام کا ستون کبھی مضبوط نہ ہو سکتا اور اسلام کا تنا کبھی سبز و شاداب نہ ہوتا۔ صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے ان دو خطبوں کے اوپر غور کر کے فیصلہ کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے کتابوں کے اندر جو لٹریچر جو لکھا ان کے لٹریچر میں جو لکھا گیا ہے، جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، جو تاثر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اسلام کا نقصان ہوا ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا بول کھلایا، یہ حضرت علی نے فرمایا، ہم تبصرہ نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر تبصرہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق دے۔